حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ایک شاہی پہلوان تھے۔ اس وقت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ نہیں بنے تھے، کوئی مشہور و معروف ولایت کے سلسلے کے چشم و چراغ نہیں تھے، ایک شاہی پہلوان تھے، کشتیاں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جنید جو بھی شاہی پہلوان تھے، تو بادشاہ وقت نے یہ اعلان کرا رکھا تھا ملک کے اندر کہ میرا جو شاہی پہلوان ہے یہ بڑا طاقتور ہے، اگر کسی میں اندر ہمت ہو تو آ کر اس کا مقابلہ کر کے دکھائے، اس کے ساتھ کشتی کر کے دکھائے۔ تو ایک سید صاحب تھے، ان کے گھر میں فاقہ تھا، انہوں نے ایک بات سوچی اپنی سمجھ کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر جنید کو چیلنج کرتا ہوں، میں جا کر جنید کو چیلنج کرتا ہوں۔ چیلنج کر دیا، پورے ملک کے اندر مشہوری ہو گئی کہ ایک دبلا پتلا سا آدمی ہے، اس نے شاہی پہلوان کو چیلنج کر دیا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کشتی کا وقت طے ہو گیا۔ جب کشتی کا میدان سجنے لگا تو اس وقت جو سید صاحب تھے وہ آئے اور جنید کے پاس آ کر اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دیا کہ دیکھو میں سید ذاتہ ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہوں، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرا جائے گا کچھ نہیں، آج تو ہار جانا، آج تو جان بوجھ کے ہار جانا، مجھے بہت زیادہ انعامات مل جائیں گے، میرا چولہا جل جائے گا اور میرے کتنے سال آسانی سے گزر جائیں گے۔ جنید کی بات سمجھ کے اندر آ گئی۔ جب کشتی شروع ہوئی تو تھوڑی دیر تو نورا کشتی کرتے رہے، ایک دوسرے کو ویسے ادھر دھکا دیا ادھر دھکا دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ جنید زمین پر لیٹے ہیں اور سید صاحب ان کے سینے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ان کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، بادشاہ نے بھی بہت انعام دیا، لوگوں نے بھی بڑے انعام سے نوازا۔ جنید کو بعد میں بادشاہ نے پوچھا کہ جنید تو اس سے ہارنے والا نہیں تھا، آخر اصل حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس نے کیسے تجھے زمین پر گرا دیا؟ اس نے کہا کہ وہ سید تھا، وہ حضور کے خاندان کا فرد تھا، اس نے کہا مجھے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، تو میں نے کہا کہ میں شاہی نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں، ایک سید کی اس بات کو میں نہیں ٹال سکتا، تو میں جان بوجھ کر اس لیے گرا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو نے ہمیں ذلیل رسوا کروا دیا، لہذا تیرا آج کے بعد میرے پاس تیری کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے چلے جا۔ جنید نے شاہی نوکری چھوڑنا قبول کر لی اور رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید تو نے میری نسبت کی لاج رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بہت کچھ تیرے لیے مانگ رہا ہوں، یہ جو بادشاہ ہے یہ بھی تیرے قدموں کے اندر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنی بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ تو وہ جنید بغدادی بنے، وقت کے بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بنے، اور اس دور کے بادشاہ بھی نیک لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے پاس آ کر دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو وہ بادشاہ کہ جس نے جنید کو اپنے دربار سے نکالا تھا، جب اس پر کوئی مشکل پیش آتی تو وہ جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين